نے مدینہ میں ایک باضابطہ یونیورسٹی قائم کر کے، اور امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی یونیورسٹی میں کون سا نصاب پڑھایا جاتا ہے؟ ہر یونیورسٹی کا ایک اپنا نصاب ہوتا ہے، اور اسی نصاب کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں۔ جیسا نصاب پڑھایا جائے نسلیں اس نصاب کے مطابق پروان چڑھتی ہیں۔ مولا آپ یونیورسٹی میں کون سا نصاب پڑھاتے تھے؟ امام نے فرمایا کہ میری یونیورسٹی میں پڑھایا جانے والا نصاب مصحف فاطمہ ہے۔ وہ مصحف جو خاتون جنت بنت پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا تھا۔ اس لیے قرآن اور ہے، ایک کتاب ہے مصحف فاطمہ جو بہت بڑی ایک ضخیم کتاب ہے، اور وقت کی امامت کے لیے بہت بڑی علامت ہے کہ وقت کا امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس مصحف فاطمہ ہو، جو خاتون جنت نے اپنے مقدس ہاتھوں سے تحریر فرمائی ہے، کہ جس میں فرمایا کہ دنیا کے اول سے لے کر قیامت تک کے حالات کیا گزر چکے ہیں، کون سے حالات قیامت تک آنے والے ہیں، تمام کے حالات اسی مصحف میں بی بی نے درج فرمائے۔ آنے والے حالات کا علم بھی بی بی نے درج فرمایا۔ تو دنیا میں اس انداز میں اہل بیت علیہ السلام کی علمی حیبت بڑھتی گئی، اور دنیا والوں کی رجوع بڑھنے لگا، اہل بیت علیہ السلام کے قریب آنے لگے۔ ہزارہ لوگ شاگرد امام کی بارگاہ میں آتے، امام سے علم سیکھتے۔ اب جیسی اموی اور عباسی خلفاء نے دیکھا نا کہ اب امام علیہ السلام کی علمی حیبت بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگوں کا رجوع امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور ہماری تخت و تاج کو خطرہ ہو رہا ہے، ہماری حکومت کو خطرہ ہو رہا ہے۔ تو امام نے کیا کیا؟ امام کے مقابلے میں کیا کیا گیا؟ بنائے گئے کچھ امام، بنائے گئے جو امام کے مقابلے میں کھڑا کیے گئے، ایسے امام جو خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال وہ نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کے سامنے ظلم و تلمذ کیے، یہ نعمان ہلاک ہو جاتا۔ ایسے ایسے امام کے مقابلے میں کھڑے کیے گئے، امام بنائے گئے تاکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی حیبت کو کم کیا جائے۔ اور پھر اعلان کیا گیا جو جعفر صادق سے جا کر سوال پوچھے گا اس کو 5 درہم ٹیکس دینا پڑے گا، اور جو جا کر نعمان سے سوال کرے گا، فلاں سے جا کر سوال کرے گا، اس کو 5 درہم انعام ملے گا۔ اور تو یا بھی دسو بھی ایک سائڈ سے ٹیکس دینا پڑے، اور دوسری سائڈ تو انعام مل لے، ایک سائڈ سے 5 درہم دینے پون، ایک سائڈ تو دینے نہ پون بلکہ لینے ہوں، تو بندہ کدے ویسی اور جاگدے بیٹھے ہو سارے۔ خود فطرت انسانی ہے کہ ایک طرف علم ہے، دوسری طرف مال ہے، ایک طرف علم ہے اور وہ بھی پیسوں کے ساتھ خریدنا پڑتا ہے، اور دوسری طرف مال ہے، تو انسان علم کے پیچھے جائے گا یا مال کے پیچھے جائے گا؟ مال کے پیچھے جائے گا۔ کیوں؟ ہماری نگاہوں میں علم کی اہمیت ہی نہیں ہے، ہماری نگاہ میں مال کی اہمیت ہے۔ حالانکہ خالق کائنات نے فرمایا کہ یرفع الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پروردگار نے ان کے علم عطا، ان کے درجات بلند کیے جن کو اللہ نے علم عطا کیا، جو صاحبان ایمان ہیں، اور جن کو اللہ نے علم عطا کیا پروردگار نے ان کو عظمتیں عطا کی ہیں، ان کو عزتیں عطا کی ہیں۔ اور ایک شخص آیا امام کی خدمت میں امیر کائنات کے پاس آ کر کہتے کہ مولا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا علم افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ مال فرعونوں کی میراث ہے، علم انبیاء کی وراثت ہے۔ اگلے سائل نے آ کر سوال کیا مولا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ امام نے فرمایا علم افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ مال کی حفاظت تجھے کرنی پڑتی ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ اگلے سائل نے سوال کیا مولا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ امام فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ کیوں؟ مال جتنا خرچ کرو گے کم ہوتا جائے گا، علم جتنا خرچ کرو گے بڑھتا چلا جائے گا۔ اگلے سائل نے سوال کیا مولا مال افضل ہے یا علم؟ امام فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ مال کو چرایا جا سکتا ہے، علم کو چرایا نہیں جا سکتا۔ اگلے سائل نے سوال کیا مولا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ امام نے فرمایا علم افضل ہے۔ کیوں؟ مال بے وفا دوست جتنا اکٹھا کرو گے، فرمایا کہ یہ یہیں رہ جائے گا، تیری قبر میں تیرے ساتھ نہیں جائے گا، علم تیرے ساتھ تیری قبر میں جائے گا، جو تیری قبر کو روشن بھی کرے گا، وسیع بھی کرے گا۔ اگلے سائل نے سوال کیا مولا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ امام فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کیونکہ مال جتنا زیادہ ہوگا اتنا حساب و کتاب مشکل ہوگا، علم جتنا زیادہ ہوگا علم تیرے حساب و کتاب میں آسانی پیدا کرے گا۔
اگلے سائل نے سوال کہ مولا مال افضل ہے یا علم؟ امام فرماتے ہیں علم افضل ہے. کیوں؟ جس کا پاس مال ڈھیر ہوگا اس کے دشمن ڈھیر ہوتے، اور جس کے پاس علم ڈھیر ہوگا اس کے دوست ڈھیر ہوتے. اور پھر امام فرماتے ہیں کاش پروردگار مجھے موقع عطا کرتا، میں قیامت تک کے لیے مجھ سے ایک ہی سوال کیا جاتا رہے کہ اے علی تم آپ بتائیے مال افضل ہے یا علم افضل ہے. امام فرماتے ہیں میں تجھے روزانہ ہر سوال کے جواب میں علم کی فضیلت پر روزانہ ایک نئی دلیل پیش کروں گا. اللہ اکبر. اپنے آپ کو علم سے آراستہ کر، اپنے بچوں کو علم سکھا، جہالت سے دور کر. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جہالت شیطان کے سامنے جھکاتی ہے، علم رحمان کے سامنے جھکاتا ہے. علم زندگی ہے، جہالت موت ہے. معاشرہ مردہ ہوتا ہے تو جہالت سے، معاشرہ زندہ ہوتا ہے تو علم سے. فرمایا الجہل موت والعلم حیات. علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے. اور فرمایا اگر معاشرہ زندہ ہوتا ہے تو علم سے. امیر کائنات نے فرمایا پھر لیکن علم کس سے زندہ ہوتا ہے؟ فرمایا اہل بیت کی عظمت کے بارے میں نہج البلاغہ میں فرمایا ہم عیش العلم و موت الجہل. فرمایا معاشرہ زندہ ہوتا ہے تو علم سے، علم زندہ ہوتا ہے تو ہم اہل بیت کے صدقے میں زندہ ہوتا ہے. بس عزادارو اپنے آپ کو علم سے آراستہ کر، اس دین کے علم سے آراستہ کر. اللہ اکبر. چند جملے ذکر مصیبت کے پرسہ دیں گے آج زینب عالیہ کو. عزادارو جب یہ قافلہ پہنچے نا، امام حسین کا قافلہ جو کربلا کی طرف رواں دواں ہے، مکہ سے نکلا، ایک مقام آیا جہاں امام کا قافلہ رکا. ایک خبر پہنچی بی بی تک. کہا گیا کہ اے بی بی جعفر طیار آئے ہیں. جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ آئے ہیں. جیسے بی بی کو پتہ نہ کہ عبداللہ آئے ہیں، بی بی اسی وقت اپنے اسی خیمے کے دروازے پر پہنچی. جناب عبداللہ کا استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، عبداللہ اگر آپ مجھے لینے آئے ہیں نا واپس تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو حکم رد نہیں کروں، لیکن اے عبداللہ یہ یاد رکھیے گا کہ میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. جناب عبداللہ نے فرمایا تھا کہ اے علی کی بیٹی میں آپ کو لینے نہیں آیا، بلکہ آپ کے نانا کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو راہ خدا میں صدقہ کرو. اگر صدقہ کرو گے تو خدا مصیبت کو ٹالے گا. کہ مجھے پتہ ہے میرا حسین مصیبت میں ہے، میں 2 صدقے لے کے آیا ہوں. اے علی کی بیٹی یہ 2 صدقے اپنے پاس رکھو. ایک کا نام عون ہے، دوسرے کا نام محمد ہے. یہ عون و محمد کو اپنے ساتھ رکھو. جب بھی کوئی مصیبت آئے نا میرے حسین پر، میرے ان دونوں شہزادوں کو صدقہ کر دینا. ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. عزادارو یہ وقت گزرتا گیا، شب عاشور آئی. شب عاشور کوئی عام شب نہیں تھی. یہ وہ شب تھی جس میں ہر ماں اپنے بچے کو یہ درس دے رہی تھی کہ بیٹا کل کا جب دن طلوع ہو نا، سب سے پہلے تو اپنے آقا حسین پر قربان ہو جانا. ایک خیمے میں علی کی بیٹی بھی اپنے 2 شہزادوں کو عون و محمد کو سامنے بٹھا کر موت کا درس دے رہی تھی. بیٹا عون و محمد کل کا جب دن طلوع ہو نا تو اپنے ماموں پر قربان ہو جانا، حسین کو علی اکبر بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اے عون و محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور علی کے نواسے ہو نا. مجھے پتہ ہے تم لڑتے لڑتے نہر فرات کے کنارے پہنچو گے، لیکن ایک ماں سے وعدہ کر کے جانا کہ جب نہر فرات کے کنارے پہنچو گے نا تم 3 دن کے پیاسے ہو. کہیں نہر فرات کے کنارے پہنچ کر پانی نہ پینا، کیوں میرے حسین کے بچے پیاسے. اللہ اکبر. عجیب ماں ہے جو بچوں کو، پیاسے بچوں کو پانی سے منع کر رہی ہے، بیٹا پانی نہ پینا. یہ میری وفا پر حرف آتا ہے.
عزاداروں دونوں شہزادوں کو جب جنگ کی اجازت ملی ہے نا، دونوں شہزادے لڑتے لڑتے، ایک نے میمنے سے حملہ کیا، دوسرے نے میسرے سے حملہ کیا، لڑتے لڑتے نہر فرات کے کنارے پہنچے۔ جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آنے لگے نا، آقا حسین کو بلایا۔ جیسے آقا پہنچے نا، جناب محمد کی روح قبض ہو چکی، جناب اون کے جسم میں ابھی جان باقی ہے۔ جناب محمد جناب اون کے سر اقدس کو اپنی گود میں رکھا، تو جناب اون نے کہا تھا کہ ماموں جان جب ماں کے پاس جائیں نا تو ہماری طرف سے ہماری ماں کو سلام دیجئے گا اور ہمارا پیغام دیجئے گا۔ اماں جان ہم نہر فرات کے کنارے پہنچے تھے، لیکن ہم نے وعدہ وفا کیا، ہم نے پانی نہیں پیا تھا۔ دونوں شہزادوں کی جب لاشوں کو گنج شہداء میں لایا گیا نا، خیموں میں تمام نبی زادیاں آئی ہیں، گریہ کیا، ماتم، حلقہ ماتم باندھا، وا محمدہ وا اونا۔ نہیں آئی تو علی کی بیٹی نہیں آئی، زینب علیہ نہیں آئی۔ جیسے دیکھا نا، آقا حسین نے کہا اما فضہ دونوں شہزادوں کی ماں کو بلا کے لاؤ نا۔ بی بی آئی ہیں، اون و محمد کے درمیان میں بیٹھی، دونوں شہزادوں کے سروں کو سینوں پر ہاتھ رکھا اور کہا اون اے محمد اب بتا تیرے بعد میں کس کو اپنے حسین پر قربان کروں۔ اللہ اکبر۔ بی بی روئی نہیں ہے، گریہ نہیں کیا، یہ وفا ہے، زینب عالیہ کا وفا ہے۔ گریہ نہیں کی، آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے۔ تاریخ کہتی ہے ہر جنازے کے آنے پر بی بی نے گریہ کیا، لیکن اون و محمد کے جنازے جب آئے ہیں بی بی کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے۔ جب 11 محرم کا دن طلوع ہوئے، جب سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، جب نبی زادیوں کو بے پلانے اونٹوں پر بٹھایا گیا، ہاتھ پسے گردن بندھے گئے نا، جب بے پلانے اونٹوں پر بٹھا کر گنج شہداء سے گزارا گیا، مقتلگاہ سے گزارا گیا نا، شہداء کی لاشیں بکھری تھیں۔ ہر بی بی اپنے شہید کے جب قریب سے گزرتی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، رو پڑتی۔ زینب علیہ کو جب بھائی کی جنازے سے گزارا گیا، بی بی نے اپنے آپ کو گھوڑے اپنے بے پلانے اونٹوں کی بلندی سے نیچے گرایا۔ ہر شہید کی آنکھوں سے، ہر شہید کے جنازے سے گزرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن جب بی بی کو اپنے بیٹوں کے جنازوں سے گزارا گیا نا، انہوں محمد کے لاشیں جب سامنے آئے، بی بی نے آنکھیں بند کر لیں، گریہ نہیں کیا، آنکھوں سے آنسو نہیں پائے، کہا اے انہوں محمد اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ عزاداروں جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچے نا، تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند تھے اور جب ان سروں کو قیدیوں کے سامنے چلایا جا رہا تھا نا، ہر بی بی اپنے قیدی کا سر دے کر، اپنے شہید کا سر دے کر روتی تھی، گریہ کرتی تھی۔ آقا زادی زینب علیہ بھی جب آقا حسین کا سار آتا تو روتی، جناب علی اکبر کا سار آتا تو روتی، لیکن جیسے اون محمد کے سار آتے نا آنکھیں بند کر لیتی۔ عزاداروں لیکن اپنے اون محمد پر گریہ نہیں کیا، نہ کوفہ میں گریہ کیا، نہ شام میں گریہ کیا۔ جب شام میں قیدیں ختم ہوئی تبرکات واپس پلٹائے گئے، تشت سامنے آیا نا، جب سر واپس ملے، ہر بی بی نے اپنے شہید کا سر لیا۔ تشت میں 2 سر باقی رہ گئے، ایک اون اور دوسرے محمد کا سر تھا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس وقت اس سپاہی جو لایا تھا اس نے کہا تھا کیا ان دونوں شہزادوں کی ماں شام غریبوں میں جلتی ہوئے خیموں میں جل کے راکھ ہو گئی؟ عزاداروں اس وقت جناب فضہ گئی ہیں، کہا یا قاضی اپنے اون محمد کا سر واپس لے لو۔ اس وقت بی بی نے کہا تھا اے اماں فضہ پہچان میں علی کی بیٹی ہوں، میں نے اپنے دونوں شہزادوں کو صدقہ کر دیا، اور جو زینب صدقہ کر دی اسے پھر واپس نہیں لیتی۔ عزاداروں جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس کربلا پہنچا ہے نا، ہر بی بی اپنے شہید کی قبر پر گئی ہے، پرسلیہ بھی ہے، پرسدیہ بھی ہے، آقا زادی زینب علیہ بھی اپنے بھائی حسین کی قبر پر گئی، اپنے بھتیجے اکبر کی قبر پر گئی، نہیں گئی تو اپنے اون محمد کی قبر پر نہیں گئی۔ کیوں؟ وفا پر حرف آتا ہے، قربان کر دیا اون محمد کو اپنے بھائی حسین پر۔ عزاداروں جب لیٹو ہوا قافلہ واپس مدینہ پہنچا اور بڑے عرصے کے بعد جب اپنے نانا کی قبر پر پہنچی، سارے دکھ بیان کیے، نہیں ذکر کیا تو اپنے اون محمد کا ذکر نہیں کیا۔ عزاداروں پھر بی بی جیسے اپنے نانا کی قبر سے اٹھی نا، جب رخ کیا ماں زہرا کی قبر کا، اور یہ ہمارے معاشرے کا دستور ہے، جب بڑے عرصے کے بعد جب بیٹیاں اپنی ماں سے ملتی ہیں نا تو سارے دکھ بیان کرتی ہیں۔ عزاداروں زینب علیہ اپنی ماں کی قبر پر گئی، کہا ماں میں تیرے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ زخمی کرتا اپنی ماں کی قبر پر رکھا۔ ایک مرتبہ قبر زہرا میں زلزلہ آیا، عزاداروں آقا حسین کے سارے دکھ بیان کیے، بتایا کربلا میں کیا ہوا، بتایا کہ کوفہ و شام میں کیا ہوا، بتایا کہ آج اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا اماں بتاتی تجھے دکھاتی میرے پچھ پر تازیانوں کے نشان ہیں۔ عزاداروں نہیں ذکر کیا تو اپنے اون محمد کا ذکر نہیں کیا۔
عزادارو ایک مرتبہ جناب مدینہ کی گلی میں عبداللہ کا ملاقات ہوئی نا جناب امام زین العابدین سے، تو آقا سجاد سے کہا تھا بیٹا سجاد اپنی بھوپی زینب سے کہو اب واپس اپنے گھر میں لوٹ آئے۔ عزادارو سید سجاد نے جب یہ پیغام پہنچایا نا، ایک مرتبہ آقا زادی زینب عالیہ اٹھی ہیں اور رخ کیا اپنے اس گھر کی جانب جس گھر میں کبھی اونو محمد کھیلا کرتے تھے۔ عزادارو بڑے بھارے قدم اٹھاتی بی بی جیسی اپنے گھر کے سامنے پہنچی ہے نا، دروازہ کھولا، سامنے دو چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے۔ کہاں تک صبر کرتی، آخر ماں تھی، ایک مرتبہ روتے روتے اپنے اونو محمد کے مسلحوں پر گر گئی اور کہا اے اونو محمد میں قربان ہو جاؤں، اے اونو محمد اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اور چھوٹے چھوٹے کرتے اٹھائے اونو محمد کے۔ عزادار اسی اسنا میں جناب عبداللہ گھر میں داخل ہوئے نا، ایک مرتبہ عبداللہ نے کیا دیکھا، ایک ضعیف خاتون بیٹھی ہے، کہا اے ضعیفہ کون ہو، میری زوجہ گھر میں نہیں ہے۔ اس وقت آقا زادی نے کہا عبداللہ پہچان میں زینب ہوں۔ جناب زینب عالیہ نے کہا عبداللہ میں اونو محمد کو کربلا چھوڑ آئی۔ یہ سننا تھا، عبداللہ ایک مرتبہ زمین پہ گرے، پھر کھڑے ہوئے، پھر گرے۔ کہا اے عبداللہ کیا نہیں برداشت کر پائے، میں پہچانو نا، میں کربلا میں برداشت کرتی آئی، میں کوفہ و شام کے بازاروں میں برداشت کرتی آئی، میں کربلا میں برداشت کرتی رہی۔ اے عبداللہ اونو محمد کی شہادت کو تو برداشت نہیں کر پایا؟ اس وقت جناب عبداللہ نے کہا تھا اے علی کی بیٹی اگر 1000 بھی اونو محمد ہوتے نا میں اپنے حسین پر قربان کر دیتا۔ پھر کہا عبداللہ پھر روتے کیوں ہو؟ جناب عبداللہ نے تڑپ کے کہا اے علی کی بیٹی تیرے ہاتھوں پر یہ زخموں کے نشان کیسے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔